ایک سوال کثرت سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اور جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور آدمی نادم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیا طریقہ کار ہے، کس طرح توبہ کی جائے۔ اور جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور سنا ہے کہ اس کی پھر رسی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، تو یہ رسی کھینچنے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ان کی مراد یہ ہے کہ سزا جب اس کو ہوتی ہے تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے دیگر انہوں نے سوالات پوچھے ہیں جو کافی لمبے لمبے سوالات تھے۔ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ایک مختصر سے آڈیو میں کچھ ایسے فارمولاز یا کلیے ایسے بتا دوں جو احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں وہ ہم تک پہنچے ہیں، اور اس سے ان کو اپنے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے گھر والے، اس کے پیرنٹس، اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ انسان بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ، اس کے اندر ان بلٹ نیکی کی طرف رغبت اور نیکی کی طرف مائل ہونا، اچھائی کی طرف مائل ہونا، بھلائی کی طرف مائل ہونا یہ موجود ہے۔ اس کو پھر حالات، واقعات، شیطان، نفس، دنیا کی لذتیں یہ پھر ڈائیورٹ کر لیتی ہیں گناہ کی طرف۔ اس لیے یہ تو طے ہو گیا کہ ہر انسان چاہے جتنے بھی گناہ کر لے اس کے اندر نیکی کی طرف رغبت اور ایٹ لیسٹ یہ احساس ندامت رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اب اگر کسی کا ضمیر بہت ہی زیادہ وہ شیطان اور نفس کی ہتھے چڑھا ہوا ہے، اس کو احساس نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ضرور وہ کلک ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت گناہ گار لوگوں نے بھی توبہ کی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ طے ہوگی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت عالیہ ہے کہ وہ چانس دیتے رہتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں سنبھلنے کا، اور تمام حجت پوری کر دیتے ہیں۔ ہم انبیاء اور رسول کے قصے پڑھتے آئے ہیں کہ ان کی قومیں ان کو کتنا نقصان پہنچاتی رہیں، کتنا ظلم و ستم کرتی رہیں، لیکن وہ حجت پوری کرتے رہے، وہ دعوت دیتے رہے، ان کو بلاتے رہے، ان کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، صحیفے کتابیں اترتی رہیں، معجزوں کی طلب کرنے پہ معجزے ہوتے رہے، اور فرشتے اترتے رہے، اور سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ انکار کرتے رہے۔ اور جب ساری حجتیں پوری ہو گئیں اور سالہ سال گزرتے گئے، اور جب کوئی پھر دیگر راستہ رہا نہیں، پھر اس وقت عذاب اترتا تھا، اور بہت شدید عذاب اترتا تھا اور مٹا کے رکھ دیتا تھا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون اور قارون نے بہت ظلم و ستم روا رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے۔